جی راجہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہک میں دو کر حروف سارے ثنائے رب جلیل لکھوں، طویل تر سے طویل لکھوں، جمال لکھوں جمیل لکھوں، اسی کو اس کی دلیل لکھوں. کہاں نہیں تھا کہاں نہیں ہے، رحیم و رحمان صفات اس کی، بڑی کریم ہے ذات اس کی. صبح اس کے گیت گاتی ہے، سورج ڈوبتا ہے تو اس کی تسبیح پڑھتا ہے. چرند اور پرند اس کے بولے لاپتے ہیں، پتوں کی سرسراہٹ اس کی حمد گاتی ہے. تو صلی اللہ تبارک و ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں. آقا مولا سر کائنات امام المرسلین خاتم النبیین دانائے سب ختم الرسل مولا کل محمد مصطفیٰ کی ذات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہوئے برادر محترم نے جو قرارداد پیش کی، میں سمجھتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ پاکستان کی جمہوری روایات پر، خود مختاری پر اور 24 کروڑ لوگوں کے حق کے رائے دہی پر اور ہمارے ذاتی معاملات میں ایک بے جا مداخلت ہے. ہمارے پاس بھی ایک نظام ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صرف پاکستان کے خلاف سازشیں اس وقت بے نقاب ہوتی ہیں جب ہمارے گھر سے غداروں کی ایک ٹیم اس ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتی، جسے 1973 کے آئین میں جنہیں دائرہ اسلام سے خارج کیا، انہیں اس ملک کے دشمنوں نے پناہیں دی، بڑے بڑے عہدوں سے نوازا. آج ان کی اولادیں بڑے بڑے اداروں کے کار مختار بنے ہیں، اور وہی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگ، لاکھوں کے حساب سے لوگ جنہیں 1973 میں جن کے خلاف فیصلہ دیا گیا تھا، اور میرے ایمان کا حصہ یہ ہے کہ وہ درست فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کی وجہ سے وہ اس پاکستان سے ایک انتقام لینا چاہتے ہیں. ان کی دلی خواہش خدا نخواستہ تو یہ ہے کہ یہ صفحہ ہستی سے مٹے، اور وہ سازش وہاں سے چلتے 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 آخر اس کا پڑاؤ بنی گلا میں ہوا، اور ہستہ بستہ ایک پاکستان جس میں 50 روپے پٹرول اور 100 روپے ڈالر تھا، 3.5 سال کی حکومت میں اکانومی کے لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے تباہی کے دانے پر لا کے کھڑا کر دیا اس سیاست کے کار فرما نے. آج میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ہوش کے ناخن لینے والوں نے اور اس ملک کے چند خیرخواہوں نے اس سازش کو بھانپ لیا، ورنہ 30 جون کو یہ ملک بینکرپٹ ہونے کو جا رہا تھا، اور اس ملک کی امداد کے بنا پر ایک بے پناہ بلینز کے حساب سے ایک ایڈ ملنے کو تھی کہ عوام کو چیزیں سستی مل جائیں. جس طرح کشمیر بیچا ہے اس طرح پاکستان کے احساس ادارے بیچ دیتے، کوئی عوام آپ کی بات کا اعتبار نہ کرتی. لیکن اس ملک کے رکھوالوں نے، اس ملک کی وطن کی مٹی کے ساتھ پیار کرنے والوں نے اس سازش کو بھانپا، اور چند سیاستدانوں نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کر اس مشکل حالات میں اس وقت اس ملک کی داغ بیل سنبھالی، اور اسے بینکرپٹ ہونے سے بچایا، اسے ٹوٹنے سے بچایا، اور اسے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی سیاست کو داؤ پر لگایا. جنہیں سمجھ آئی وہ اس کارواں میں شامل ہوئے، کیونکہ ان کی سیاست کا خون بھی وہاں بہا ہوا تھا. ہماری 4 نسلوں کی، 3 نسلوں کی سیاسی محنتیں بھی اس وقت داؤ پر لگی جناب اسپیکر. لیکن کبھی ہمیں اسلام کے نام پر، کبھی ہمارے ساتھ ایٹمی طاقت کے نام پر، کبھی ہمارے اداروں کے نام پر طرح طرح کی ہمارے لیے سازشوں کا جال بنا جاتا ہے. ہم نے تو نہیں کہا لاکھوں کے حساب سے آدمی ویتنام میں مرے، ہم نے تو قرارداد پاس نہیں کی ان کے خلاف. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہیروشیما، ناکاساکی، ہٹلر، جتنی دنیا کے فرسٹ ورلڈ وار میں ملین اور بلین کے حساب سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، تاریخ کے جتنے بڑے ایکسیڈنٹ ہیں اس میں مسلمان حکمران کا نام آپ کو نہیں ملے گا. لیکن ہم نے تو کوئی قرارداد ان کے خلاف پیش نہیں کی تھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی اور جینے دو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی اور جینے دو.
ہم وہ لوگ ہیں جن کی تاریخ دیکھ لیں، اگر ہمارے پاس اسلحہ نہیں بھی ہوا تو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ زمین کا خطہ لیا. ہم خود بم ہیں جو انسانیت کے خلاف چلے گا، جو معاشیت کے خلاف چلے گا، جو پاکستان کے خلاف نظر اٹھائے گا، ہم خود اس کے لیے بم ہیں اور انشاءاللہ اس کو سروائیو نہیں کرنے دیں گے. نام تو آپ انسانی حقوق کا لیتے ہیں اور قرارداد ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں. ایٹم بم بنانے والے آپ، ایٹم بم استعمال کرنے والے آپ، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، دوسرے ملکوں پر حملہ کرنے والے آپ، اور جس ملک نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر تمام مذہبی اقلیتوں کو ساتھ لے کر اپنے جھنڈے میں، اپنے آئین میں ان کو، ہماری کیبنٹ میں بھی بیٹھے ہیں. یہ ابھی اروڑا صاحب اٹھ کے گئے، ہم نے تو سینے سے لگایا، ہم نے تو ہر موڑ پہ ساتھ لے کر چلے. ہماری تاریخ ایسی نہیں، ہم نے ایسی کوئی لکیر نہیں کھینچی.